إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. میرے محترم دینی بھائیوں، پچھلے درس میں توکل سے متعلق کچھ باتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک عظیم الشان عمل جو قلب کی سطح پر بندہ کرتا ہے، توکل دل کا عمل ہے، اور توکل اللہ رب العالمین کی نصرت کے عظیم الشان اسباب میں سے ہے۔ ایک انسان اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی سطح پر وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سارے معاملات سونپنے والا ہو، اور اپنے معاملات اللہ کو سونپنا تبھی ممکن ہے جب بندہ اللہ رب العالمین کی قدرت پر یقین کرتا ہو اور اس پر اعتماد رکھتا ہو کہ واقعی وہ اس پر قادر ہے کہ اس کے مسائل کو حل کرے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 3 ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی بات اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ توکل عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس پر اپنی طرف سے دنیا میں جزا مقرر کی ہے۔ کسی چیز پر اللہ تعالیٰ انعام دے تو وہ چیز اللہ کے نزدیک مطلوب ہوتی ہے، یوں ہی کسی چیز پر انعام نہیں ملتا ہے۔ کوئی نیک عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اس کو کچھ عطا کرتا ہے، اس کو اس کے بدلے میں انعام دیتا ہے۔ یہاں انعام کیا ہے؟ یہاں اللہ کی طرف سے عطا کیا ہے؟ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ توکل کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کفایت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے فَهُوَ حَسْبُهُ، حسب عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو حسبنا جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہاں یہی بتایا گیا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کی کفایت پانے کا راستہ اللہ پر توکل ہے، پھر بندے کو کسی اور کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہی اس کے مسائل کو حل کرتا ہے اور دوسروں سے اس کو مستغنی کر دیتا ہے۔ یہ جو کفایت ہے یہ اللہ کی طرف سے بندے کو انعام میں ملتی ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے توکل پر انعام رکھا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جو اللہ بندے سے چاہتا ہے، تبھی تو انعام دے رہا ہے اس پر۔ اور اللہ کا کافی ہونا انسان کے لیے سارے مسائل کا حل ہے، پھر چاہے وہ مسئلہ دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو،
صحت کے تعلق سے ہو، معاش کے تعلق سے ہو، دین کے تعلق سے ہو یا دنیا کے تعلق سے ہو۔ لیکن قلب کی سطح پر بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حوالے سارے معاملات کر دے، اللہ کو سارے معاملات سونپ دے۔ اللہ حل کر سکتا ہے اس کو، یقین اس کا دل میں رکھے اور اللہ پر توکل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تم کو چھوڑ دے تو اللہ کے بعد اور کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ اس میں تمہید کے طور پر اللہ نے بتایا کہ اگر اللہ مدد کرے تو پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ معلوم ہے کہ جب اللہ کی نصرت ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر مغلوبیت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے۔ اور وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ ہی ساتھ چھوڑ دیں تو پھر سارے مدد کرنے والے ہو کے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو پھر باقی مدد کرنے والوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف اپنی نگاہ رکھے، وہ مادی اسباب اور انسانی احباب پر نگاہ نہیں رکھے۔ اسباب اور احباب پر نگاہ رکھنا بندے کو اللہ رب العالمین سے دور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے آخر میں کہا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، لہٰذا اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا لازمی تقاضا اللہ پر توکل ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ، اللہ کو مقدم رکھا۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی پر، جیسے ہم کہتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہی وزن یہاں پر ہے۔ اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کس کو؟ ایمان والوں۔ اگر تو ایمان والا ہے تو اللہ کے سوا کسی اور پر توکل مت کر، اللہ کے سوا کسی اور پہ بھروسہ مت رکھ۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بتاتی ہے کہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل ہے تو پھر ایمان میں کہیں نہ کہیں عیب، کوتاہی، کمی، کمزوری، کھوٹ ہے۔ پھر چاہے وہ بڑے درجے کی کوتاہی ہو یا چھوٹے درجے کی۔ جیسے علماء نے 3 مرتبے اس کے کہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک انسان اپنے سارے معاملات کسی اور کو سونپ دے اللہ کے سوا، رزق کا معاملہ، بیماری سے شفا کا معاملہ، دشمن کے مقابلے میں مدد کا معاملہ، وہ کسی اور پر توکل کر لے۔ جیسے بت پرست بتوں پر توکل کرتے ہیں، یا کوئی آدمی کسی قبر والے کے بارے میں اعتقاد رکھے، کسی اللہ والے کے بارے میں، کہ بس ان کا سایہ ہمارے گھر پر ہے، کوئی بلا ہم پہ نہیں آ سکتی، وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو قبر کی طرف، قبر پر اس نے توکل، قبر والے پر اس نے توکل کیا، بت پر کیا، کسی اور چیز پر کیا۔ یا کسی نے گلے میں کسی تعویذ یا انگوٹھی یا کوئی دھاگا، ناڑا، کڑا، اس پہ توکل کر لیا، بس میرے گلے میں تعویذ ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب سب صحیح چلے گا۔ تو اس نے اپنا سارا معاملہ کس پر معلق رکھا؟ حفاظت، نصرت، سب چیزوں کے لیے۔ یہ انگوٹھی پہن لو، رزق اور جتنے بھی مسائل ہیں، سارے مسائل کا حل اس انگوٹھی میں ہے۔ یہ شرک اکبر ہے۔ اگر اسی پر اعتماد کر لیتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور کبھی سبب کے درجے میں انسان کسی پر اعتماد کرتا ہے، جیسے پچھلے درس میں بھی میں نے کہا تھا کہ ایک انسان کہے کہ فلاں بادشاہ ہیں، اب فکر نہیں ہے، اب حفاظت ہوگی ہماری، اب رزق کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارا، اب سارے مسائل حل ہو جائیں گے کیونکہ فلاں بادشاہ ہمارا ہے، فلاں خلیفہ ہے، فلاں شخص ہے، تو اب سب صحیح چلے گا۔ تو دل انسان کا اس کی طرف مائل ہو جائے اللہ رب العالمین سے غافل ہو کر، اگرچہ وہ سبب کے درجے میں مان رہا ہے لیکن اتنا متعلق ہو گیا کہ بس وہی ہے،
جسے ڈاکٹر سے آدمی کہے آپ نہیں ہوتے تو مشکل تھا بچنا، ایسا اگر آدمی کہتا ہے تو یہ شرک اکبر نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا اس میں بھی شرک کی بو ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ سے غافل ہو کر کدھر چلا گیا؟ مخلوق کی طرف۔ اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان کسی کی صلاحیت یا اس کے کردار پر بھروسہ رکھ کے اپنا کام اس کو سونپے، کہ جیسے کوئی وکیل ہے اس کے ہاتھ میں دے دے کہ آپ میرا کام کرو، تجارت کے اعتبار سے اپنا پیسہ اس کے ہاتھ میں دے کہ بھائی آپ جہاں چاہے لگاؤ، آپ پہ بھروسہ ہم کو ہے۔ یہ جو بھروسہ ہے وہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ بھروسہ کون سا ہے کہ آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، نیک ہیں، آپ میرا کام کریں گے کیونکہ آپ کی شخصیت اچھی ہے۔ تو ایک آدمی اپنے کام کسی کو سونپتا ہے کہ بھائی تم کرو، میں نہیں کر سکتا، مجھ کو نہیں معلومات ہے، تم کو معلومات ہے، ایسا کسی کو سونپنا یہ شرک نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ اچھا ہے کہ جو کام آدمی خود نہیں کر سکتا ہے جانکار کے حوالے اس کو کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے کام صحابہ کے حوالے کیے کہ تم اس کو نپٹاؤ، بادشاہوں کے پاس آدمی بھیجے خط دے کر، یا اسی طرح سے دنیوی کاموں کے لیے دوسروں کے بارے میں ان کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک الگ چیز ہے، کسی ایکسپرٹ کے تابع کرنا۔ تو یہ 3 مرتبے ہیں، تینوں میں سے پہلا جو ہے شرک اکبر ہے کہ آدمی ساری چیزوں کا مدار اس پر مانے، اپنے مسائل کا حل اس میں مانگے، چاہے وہ شخص ہو، قبر ہو، پیڑ ہو، یا انگوٹھی یا کوئی اور چیز ہو۔ دوسرا ہے کہ مانتا تو ہو کہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی کرتا ہے، لیکن پھر اتنا زیادہ سبب سے جڑ جائے کہ اللہ سے غافل ہو جائے، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی کسی قابل اعتماد آدمی کو اپنا جسے امانت کسی کے پاس رکھے سنبھالو اور بھروسہ رکھے کہ سنبھالے گا، ضائع نہیں کرے گا، تو یہ اعتماد ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ یعنی توکل بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کو اعتماد کہا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ 3 باتیں علماء نے اس سلسلے میں کہی ہیں۔ توکل کیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا خرج الرجل من بیتہ، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ، میں اللہ کے نام سے یا اللہ کا نام لے کر اللہ کی نام کی برکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ با یہاں پر تبرک کے لیے بھی ہے اور مصاحبت کے لیے بھی ہے، استعانت کے لیے بھی ہے، کہ میں اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکلتا ہوں، بسم اللہ، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر توکل کیا، اپنے سارے مسائل کے حل کے لیے، کام کاج کے لیے، سب چیزوں کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے۔ حول تحویل سے ہے، تبدیل کرنا، اور قوت ہم جانتے ہیں، علماء نے کہا دونوں معنی ہے اس میں۔ حالات کا پلٹنے والا اللہ ہے، کہ برے حالات سے اچھے حالات لانا، گناہوں سے نیکی کی طرف لانا، فسق و فجور سے تقوی کی طرف لانا۔ تو تحویل جو ہے اچھے حالات لانا، حالات کا پلٹنا، لا حول، تو یہ تحویل کرنے والا اللہ ہے۔ برے سے بھلائی کی طرف لانا، بگڑی ہوئی کو بنانا، لا حول ولا قوت، اور اچھے اعمال کی اچھی کوشش کے لیے قوت دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت، 2 الگ الگ کیا ہے، ہم غور کریں کبھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے، کہ برائی سے انسان نیکی کی طرف آئیں، توبہ کرے، اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، نیکی کا ارادہ کر کے اس پر عملاً قائم ہو، اس کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے۔ تو برائی سے پلٹنا، بھلائی کی قوت، دونوں اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ برے حالات کا چلا جانا اور اچھے حالات میں انسان کا اقدام کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن ہمارے یہاں آسانی، چونکہ عربی زبان کا
ویسے ترجمہ نہیں ہوتا ہے اردو میں، اس لیے کوئی زور نہیں، کوئی قوت نہیں سوائے اللہ کے، اس طرح سے ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، لیکن معنی اس کی یہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ حول میں تحویل ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، قال یقال حینئذ، تو اس سے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلان ہوتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت، تین چیزیں اس کے لیے کہی جاتی ہیں۔ ہدیت، تجھ کو ہدایت دی گئی۔ سب سے زیادہ محتاج کس کا ہے؟ ہدایت کا، چاہے وہ ہدایت دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ کہ کہاں جاؤں، تجارت کے لیے جا رہا، کہاں جاؤں، کیا ڈیل کروں، کیا چیزیں کروں، میں کون سی کوشش کروں، کون سے راستے سے جاؤں، رہنمائی، حلال و حرام کی رہنمائی، صحیح فیصلے کی رہنمائی۔ ہر آن ہر لمحہ انسان اللہ کا محتاج ہے، ہدایت کا، اسی لیے تو ہر نماز میں مانگ رہے ہیں، ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں۔ ایک بار مانگ کی چھٹی ہو گئی، اسلام مل گیا، نہیں، اسلام ملنے کے بعد بھی زیادہ محتاج انسان اللہ سے ہدایت مانگنے کا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ملتی ہے اس کو؟ جب وہ توکل کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے، صرف زبان سے نہیں بول رہا ہے توکلت علی اللہ، دل جو کلمات ہیں قلب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ اظہار قلب ہے، نہ کہ مجرد تلفظ۔ تو اس سے پہلے کہا ہے ہدیت وکفیت، تیرے لیے کفایت کر دی گئی، گائیڈنس بھی مل گیا تجھ کو، اور اس کے بعد تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا، کمی نہیں ہوگی اللہ کی طرف سے تیرے لیے۔ ووقیت، اور حفاظت تیرے لیے کر دی گئی۔ تین چیزیں انسان کو ضرورت، صحیح رہنمائی چاہیے اس کو، جو کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے سپورٹ چاہیے، اور جو نہیں چاہیے اس سے حفاظت چاہیے، اور کیا چاہیے چوتھا بتائیے؟ انسان کو دنیا میں کیا چاہیے؟ صحیح رستہ، اس پر چلنے کی طاقت، اور اس میں آنے والی رکاوٹوں سے حفاظت۔ تینوں چیزوں کا اس سے وعدہ کر دیا جاتا ہے، ہدیت وکفیت ووقیت۔ وتنحى له الشیاطین، شیاطین اس سے چھٹ جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، تنحا، دور ہو جاتے ہیں، ہٹو بھائی پیچھے ہٹو، دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ وَيَقُولُ لَهُ شَيْطَانٌ آخَرٌ، ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے، كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، کیسا زور چلے گا تیرا اس انسان پر جس کو ہدایت بھی مل گئی، کفایت بھی مل گئی، اور حفاظت بھی مل گئی۔ کیا زور چلے گا اب اس پہ ہمارا؟ یعنی گھر سے جب نکلتا ہے، اور توکل کے ساتھ جب بندہ نکلتا ہے، ہر آدمی کو نکلنا ہی ہے گھر سے، معاش کے لیے یا معاد کے لیے، یا تو نماز کے لیے جا رہا، دین کی مجلس کے لیے جا رہا ہے، تجارت کے لیے جا رہا ہے، کسی کام کے لیے جا رہا ہے، تو اب وہ باہر جاتے وقت میں حفاظت میں اللہ کے آ جاتا ہے کہ کیسا بس چلے گا تیرا۔ شیطان کہتا ہے ایک دوسرے شیطان سے، پوری فوج ہے، ان کی ٹیم ہے پوری، آپس میں وہ ڈسکس کرتے کیا زور چلے گا اس کے اوپر تیرا پتہ، اس کی تو ہدایت بھی اس کو مل گئی، تو گمراہ نہیں کر سکتا، کفایت ہو گئی اس کے لیے، اللہ کا سپورٹ اس کو ہے، اور حفاظت کا انتظام ہو گیا، اب تو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، نہ دینی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ جسمانی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ توکل کا فائدہ بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کفایت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کی حفاظت اور اس کی ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 499 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اس سے آگے سنیے آخرت میں کیا ہے۔ تو دنیا کا دیکھا ہم نے، توکل کا اخروی فائدہ کیا ہے، آخرت کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، عمران ابن حسین، صاد کے ساتھ، حسین سین سے ہوتا ہے، حسین صاد سے ہوتا ہے، یہ صاد والا ہے، عمران ابن حسین۔ یہ وہی صحابی جن کو بواسیر کی بیماری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری ہے، تو نماز کا کیا، نماز پڑھنے میں دقت ہوتی، پریشانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھ، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کے، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو لیٹ کے پڑھ۔ صحابہ کو بھی بیماریاں ہوتی تھیں، تو یہ وہ صحابی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی
70 ألفا بغیر حساب. آپ نے فرمایا یہ بہت جامع حدیث ہے اور بہت بڑی حدیث ہے، چھوٹی لیکن بڑی. کیا فرمایا؟ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے حساب کے بغیر، کوئی حساب نہیں، بغیر حساب، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. قالوا ومن هم یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہوں گے؟ قال هم الذین لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون. یہ وہ لوگ ہیں جو استرقاء نہیں کرتے، اپنے اوپر منتر رقیہ نہیں کراتے، ولا يتطيرون اور تطیر نہیں کرتے، پرندے اڑا کے شگن نہیں لیتے، دائیں گئے تو کام بنے گا بائیں گئے تو نہیں بنے گا، مشرکین کرتے تھے. ولا یکتوون اور یہ اکتوا نہیں کرتے ہیں، اپنے علاج کے لیے زخم پر داغ نہیں لگاتے، آگ سے جلا کر اس طرح سے داغ دیتے تھے، ہمارے یہاں بھی پہلے علاج ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا ہے، تو یہ نہیں کرتے ہیں. وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اپنے اوپر منتر نہیں کراتے، غیر شرعی رقیہ نہیں کراتے، بلکہ شرعی رقیہ بھی اپنے اوپر مطالبہ نہیں کرتے، کوئی کر دیا لیکن خود سے نہیں بولتے میرے لیے رقیہ کرو. اور ولا یتطیرون اور تطیر نہیں کرتے، شگن نہیں لیتے. ولا یکتوون اور آگ کا داغ نہیں، کیونکہ جہنمیوں کا عذاب ایسا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو، لیکن حرام نہیں کیا اس کو. ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون بلکہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جو لوگ صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کیا انعام ہے؟ بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ ہی پر توکل کیا. آخرت میں اللہ رب العالمین ان کا حساب لیے بغیر انہیں جنت میں داخل کرے گا. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الرقاق میں حدیث نمبر 6472 اور امام مسلم نے کتاب الایمان میں حدیث نمبر 2218 پر روایت کے الفاظ مسلم کے ہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ توکل آخرت میں بغیر حساب کے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. کون نہیں چاہتا بغیر حساب کی جائے؟ معمولی دنیا کا حساب بھی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں حساب زندگی بھر کا کتنا مشکل معاملہ ہے، کہیں بھی پکڑا جا سکتا ہے آدمی. یہ وہ لوگ ہوں گے جن سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. کس بنیاد پر؟ کیا کیا انہوں نے ایسا کہ ان سے حساب نہیں؟ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ پر توکل. یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کا اہتمام ایک ایمان والے کو کرنا چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ توکل بھی ایک عبادت ہے. کیوں؟ اللہ نے ایمان کی شرط بتایا اس کو، ایمان کا تقاضا بتایا اس کو، اس پر انعام رکھا دنیا میں بھی آخرت میں بھی، معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی مطلوب چیزوں میں سے عبادت ہے. اب ہم اور 3 عبادتیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں جو جڑی ہوئی ہیں آپس میں. کیا ہے وہ؟ رغبت، رہبت اور خشوع. شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَالْخُشُوعِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90. کہتے ہیں رغبت، رہبت اور خشوع کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے. پچھلے انبیاء کے بارے میں، صالحین کے بارے میں اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. اللہ کے یہ نیک بندے نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے. مسارعت کہتے ہیں وقت ہو جانے پر جلدی کرنا. مسارعت کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا مناسب وقت ہو اس میں جلدی کرنا. عجلت کہتے ہیں وقت سے پہلے جلدی مچانا. جیسے ہم کہیں گے آسان زبان میں پھل پکنے کے بعد جلدی کرنا، یہ مسارعت ہے. لیکن پھل پکنے سے پہلے ہی جلدی مچانا یہ کیا ہے؟ عجلت ہے. اس لیے حدیث میں کیا ہے؟
والعجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. التأنی من اللہ والعجلۃ من الشیطان، سکون سے اطمینان سے کام کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے. یہاں جلد بازی نہیں ہے کہ ایک انسان جو ہے نماز کا وقت ہونے سے پہلی نماز پڑھ لے، یہ نہیں، بلکہ وقت ہونے کے بعد جلدی کرنا. تو انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہاں بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں. ان کی ایک صفت کیا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے ہیں. ناکامی کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ خیر کو ٹالنا. کتنی ساری چیزیں آدمی ٹالتا ہی رہتا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو نیکیوں کو، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، خیر کے کاموں میں وہ مسارعت کرتے ہیں، جلدی کرتے تھے، دیری نہیں کرتے تھے. حج ہونے کے بعد سدھریں گے، بچوں کی شادی ہونے کے بعد اللہ والے بنیں گے، نکاح ہونے کے بعد داڑھی رکھیں گے، جاب لگنے کے بعد دین کی مجلس میں آئیں گے یا نمازی بنیں گے. تو بعض اوقات آدمی کسی چیز کو ٹالنے کے لیے، جیسے ہم کسی چیز کو ٹانگتے ہیں کسی چیز پر، یہ ہوگا تو ہم یہ کریں گے، اور وہ نہیں ہوتا اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ہو بھی جاتا پھر بھی نہیں ہوتا ہے. ٹالنے کی نحوست یہ ہے کہ اس کام سے اکثر آدمی محروم ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت، وہ خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، دیری نہیں کرتے ہیں، مسارعت کرتے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ بندے ہم کو پکارتے تھے. اللہ کے وہ نیک بندے اللہ کو پکارتے تھے دو کیفیات کے ساتھ. ہم کو پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اور رہبت کے ساتھ. اس کو آگے ہم دیکھیں گے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرنے والے بندے تھے. تو تین چیزیں یہاں پر معلوم ہوئی. ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان تین صفات کا ذکر کیا ہے، رغبت، رہبت اور خشوع. معلوم ہے کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے، تو جو چیز اللہ کو پسند ہے، جس کی اللہ نے تعریف کی ہے، وہ بھی عبادت ہے. وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، وہ نیکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا نیکیاں ہیں. نمبر ایک، رغبت. رغبت ہونا کسی چیز کی. شیخ عبد المحسن القاسم فرماتے ہیں، الرغبت ہی محبت الوصول الی الشیء المحبوب. رغبت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز انسان کو محبوب ہے، پسند ہے، اس چیز تک پہنچنے کی محبت. کھانا کسی کو مرغوب ہے، رغبت اس کی ہے. تو ایک آدمی کو اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھے کپڑے، پکنک سپاٹ، تو انسان اس چیز تک پہنچنے کی جو دل میں محبت ہوتی ہے، اس محبت کو کیا کہتے ہیں؟ رغبت. کہ وہ آدمی وہ چیز اس کو ملے، اس تک وہ پہنچے، اس کے اور اس کے بیچ میں فاصلہ نہ ہو، اس کے اور اس کے بیچ میں دوری نہ ہو، وہ پہنچ جائے اس تک یا وہ پہنچے اس تک. تو کہتے ہیں کہ الرغبت ہی محبت الوصول الی الشیء المحبوب. کسی محبوب چیز تک پہنچنے کی محبت کو رغبت کہتے ہیں. تیسیر الاصول میں انہوں نے بات کہی ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والفرق بین الرغبۃ والرجاء ان الرجاء طمع والرغبۃ طلب فہی ثمرۃ الرجاء. کہتے ہیں کہ امید میں اور رغبت میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں مجھ کو امید ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور رغبت ہے کہ کامیاب ہوں گا. دونوں میں فرق ہے کہ ایک ہی ہے؟ کہتے ہیں دونوں الگ ہیں. کہتے ہیں والفرق بین الرغبۃ والرجاء ان الرجاء طمع والرغبۃ طلب. کہ امید انسان کی لالچ کو کہتے ہیں، لیکن رغبت اس چیز کی طلب کو کہتے ہیں. فہی ثمرۃ الرجاء. تو انسان کی امید کا نتیجہ رغبت ہوتا ہے. جب کسی چیز کی امید ہوتی ہے، امید ہے
کہ کریں گے انشاءاللہ، امید ہے کہ کامیاب ہوں گے. امید انسان کی کسی چیز کی لالچ ہوتی ہے، لیکن جب آدمی اس کو طلب کرنے لگتا ہے تو وہ چیز اس کی رغبت بن جاتی ہے. فَإِذَا کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ فَهِيَ ثَمَرَةُ الرَّجَاء، وہ رجا کا، امید کا نتیجہ ہوتی ہے رغبت. فَإِنَّهُ إِذَا رَجَا الشَّيْءَ طَلَبَهُ، اس لیے کہ ایک آدمی جب کسی چیز کی امید کرتا ہے تو اس کی طلب بھی کرتا ہے. وَالرَّغْبَةُ مِنَ الرَّجَاءِ كَالْهَرَبِ مِنَ الْخَوْفِ، کہتے ہیں کہ رغبت اور رجا کا تعلق ویسا ہی ہے. رجا عربی زبان میں کہتے ہیں امید. رغبت اور امید کا تعلق ویسا ہی ہے جیسے خوف اور بھاگنے کا تعلق ہے. مثال کے طور پر آگ، انسان کے دل میں آگ کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک، گھر میں آگ لگی تو کیا کرتا آدمی؟ خالی ڈرتا، آگ لگی ڈرتا. کیا کرتا؟ گھر سے، آگ کی جگہ سے بھاگتا ہے. تو وہ جو بھاگنا ہے یہ ایک الگ چیز، یہ حرب ہے. تو کہتے ہیں جیسے خوف میں اور ڈر کے بھاگنے میں جو تعلق ہے، ویسے ہی امید میں اور رغبت میں تعلق ہے کہ کسی چیز کی طرف انسان دوڑے، گویا کہ وہ اس کی رغبت ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں عمل بھی شامل ہو جاتا ہے اس چیز کو پانے کا، اس کو رغبت کہتے ہیں. یاد رکھیے اس کو. مدارج السالکین میں ابن قیم نے بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے رغبت والا. سورہ الم نشرح آپ پڑھتے ہیں، سوچے ہیں کہ نہیں معلوم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. یہ فرغب کیا ہے؟ یہ وہی رغبت ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ جب اے نبی آپ اپنے دنیاوی کاموں سے، ذمہ داریوں سے اور اپنے دعوتی مشاغل سے آپ جب فارغ ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ، اس لیے کہ مطلق چھوڑ دیا اس کو، کس سے فارغ ہونے بتایا. تو اپنی ذمہ داریوں سے، چاہے وہ دنیاوی ہو گھر والوں کی، یا دینی ہو دعوتی، یا دوسری کوئی بھی ضرورت ہو، کہا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، نصب ہو جائیے، جم جائیے. کس چیز پر؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. وہی رغبت ہے کہ ایک انسان عبادت کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی محبت اس کے دل میں ہو، اللہ تک پہنچنے کی چاہت اس کے دل میں ہو، وہ عمل کے ذریعے سے پہنچنے کی کوشش کرے. تو یہ جو چیز ہے، یہ سورہ الم نشرح میں آیت نمبر 7 اور 8 میں اللہ نے یہ چیز ذکر کی ہے. تو رغبت بھی عبادت ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے. پچھلے نبیوں کی صفات میں سے اس کو بیان کیا ہے. اب ایک انسان کے دل میں رغبت ہو بابا کی درگاہ پہ پہنچنے کی، کہ وہاں جا کے بابا سے ملاقات ہو جائے گی اور کچھ خیر نصیب ہوگی، تو یہ رغبت جو اللہ سے ہونی چاہیے تھی، اللہ کے قرب کی، اس نے کس طرف پھیر دیا اس کو؟ ایسی چیز کی طرف پھیر دیا جو صحیح نہیں ہے. تو رغبت کس سے ہونا چاہیے؟ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ نے رغبت کو کس سے جوڑا؟ تو جو چیز صرف اللہ کے پاس سے مل سکتی ہے، اس کی رغبت کسی اور سے رکھنا شرک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جو چیز، ٹھیک ہے بھائی کھانا گھر میں بن رہا ہے، اچھا آدمی کو رغبت ہوتی ہے، بیوی اچھا سا کھانا بنا رہی، چھٹی کا دن ہے، وہ اسباب کے درجے میں، وہ حرام نہیں ہے، وہ شرک بھی نہیں ہے. لیکن اولاد کی رغبت، برکت کی رغبت، شفا کی رغبت، تو وہ جو رغبت یا قرب کی رغبت، کسی اور کے قرب کی ویسی چاہت ہے کہ اللہ کی بھی نہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ کے برابر، کہ کاش کہ اس کا قرب ہم کو نصیب ہو جائے. تو یہ جو چیز ہے اللہ کے برابر کسی کے لیے ہونا نہیں چاہیے. جیسے اللہ کی رغبت ہے، اللہ کو پانے کی رغبت ہے، ویسی رغبت کسی اور کے پانے کی نہیں ہونا چاہیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کا اللہ نے حکم دیا، اور رغبت کو کس سے جوڑا؟ اللہ سے. اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، اپنے رب کے پانے کی رغبت میں، عبادت میں جم جائیے. نمبر 2، رہبت.
اب یہ اس کا دوسرا پہلو ہے، خوف سے جڑا ہوا ہے۔ یہ شیخ عبد المحسن القاسم کہتے ہیں تیسیر الوصول میں، جو ثلاثۃ الاصول کی شرح ہے، 3 اصولوں کی تشریح ہے، کہتے وَالرَّهْبَةُ هِيَ الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ الْمُثْمِرُ لِلْهَرَبِ مِنَ الْمَخُوفِ فَهِيَ خَوْفٌ مَقْرُونٌ بِعَمَلٍ۔ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن میں جو الفاظ آتے ہیں، ہر لفظ کے معنی جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے، جن پر اللہ نے تعریف کی، جن کا حکم دیا ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے، تاکہ ہم اپنے اندر اس کو پیدا کریں۔ ہر چیز کا ایک فرق ہوتا ہے، ایک صفت، دوسری صفت، تیسری صفت۔ تو وہ صفات ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے؟ تو ان صفات میں سے کیا ہے؟ رہبہ، اسی پر سے لفظ بنتا ہے راہب، نصارہ کے راہب، اللہ کے خوف سے دنیا چھوڑ کے بھاگنے والے، جو کہ جائز اسلام میں نہیں، لیکن ڈرے اتنا اللہ سے کہ دنیا ہم کو اللہ سے کاٹ دے گی، تو کیا کرو؟ دنیا ہی سے کٹ جاؤ اور اللہ سے جڑ جاؤ۔ لیکن چاہت اچھی تھی، طریقہ غلط تھا۔ ان کی چاہت غلط تھی کہ اللہ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے جڑ جانا چاہیے، یہ چاہت اچھی بات ہے، لیکن جو دل کی سطح پر ہونا چاہیے انہوں نے زندگی کی سطح پہ اس کو کیا۔ دنیا میں رہ کے اپنے دل کو کاٹے دنیا سے اور اللہ سے جوڑے، یہ ٹھیک ہے۔ دنیا ہی سے کٹ جائیں اور سب کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام بنایا ہے، سب کے لیے بنایا ہے۔ تو دنیا سے کٹنا نہیں ہے، انبیاء دنیا سے کٹتے نہیں ہیں، دنیا میں رہ کر دین پہ چلتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، گھر کی بھی اور امت کی بھی۔ تو کہتے ہیں کہ رہبت کیا ہے؟ یہ خوف اور گھبراہٹ کا نام ہے۔ رہبہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ خوف اور گھبراہٹ۔ المثمر للہرب من المخوف، جو ایک انسان کو اس چیز سے بھاگنے پر مجبور کرے جس سے وہ ڈر رہا ہے۔ ایسا خوف جو انسان کو کسی چیز بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے وہ بھاگے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رہبہ۔ خالی ڈرنا نہیں، ایسا ڈر جو انسان کو عمل پر کھڑا کرے، بھاگنے پر، اس سے دوری پر۔ اسی لیے کہتے ہیں فَهِيَ خَوْفٌ مَقْرُونٌ بِعَمَلٍ، کہتے ہیں کہ اسی لیے جو رہبہ ہے یہ ایسا خوف ہے جس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو۔ ڈرنے والی چیز، جس سے ڈر ہے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ رہبت ہے۔ ایسا خوف جو بچنے کی کوشش کے ساتھ ہو۔ کیا آدمی سانپ نکل آیا، بس ڈر رہا اور بھاگ رہا نہیں، بچنے کے لیے کچھ کر رہا نہیں، ایسا خوف مطلوب نہیں جو بے عمل کرتے ہیں۔ خوف ایسا مطلوب ہے جو انسان کو جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے، جہنم سے ڈر رہا ہے، چکرا کے گر رہا ہے، جہنم ڈر رہا ہے، کر رہا کچھ بھی نہیں، نہ نماز پڑھ رہا، نہ توبہ کر رہا، نہ اپنی اصلاح کر رہا، خالی ڈر رہا جہنم سے۔ جہنم کا نام آیا نا تو گھبراہٹ ہوتی ہے، ہاں، لیکن کر رہا کیا؟ اس سے بچنے کے لیے۔ تو ایسا خوف مطلوب نہیں ہے کہ انسان ڈرے لیکن کچھ کرے نہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے نیک بندوں کی صفات میں کیا کہا؟ ان کی زندگی میں کیا تھا؟ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے تھے اور ہم کو پکارتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ دیکھیے، ایک طرف عمل کرتے تھے، اللہ نے کیا فرمایا؟ کتنی جامع آیت ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں وہ جلدی کرتے تھے، ٹالنے والے لوگ نہیں تھے۔ پہلے عمل کو ذکر کیا، عمل میں بھی بتایا کہ ٹالنے والا عمل نہیں، بلکہ جلدی کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے ایک دوسرے سے، پہلے میں کروں گا۔ ایک پہلو یہ عمل کا۔ نمبر 2، عمل کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے۔ کیا؟ وَيَدْعُونَنَا، ہم کو پکارتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، لیکن دعا کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ ایک یہ دے، ایک وہ دے، جنت بھی دے، دنیا بھی دے، اولاد بھی دے، رزق بھی دے، یہ دیے، ہوا چلو۔
ان کی دعاؤں کی کیفیت اللہ نے بیان کی. ان کی دعا ایسی نہیں تھی کہ اللہ کے سامنے ایک لمبی فہرست بیان کر دی ہے. جیسے کوئی آدمی کسی دکان پر یا کسی ہوٹل میں جا کے اپنی مطلوب چیزوں کی لسٹ بتا دے. اللہ کو ایسا بتا رہا ہے؟ نہیں. وہ مالک ہے، تو اس کو کچھ دے نہیں رہا ہے، اس سے بھیک مانگ رہا ہے تو، اور وہ دے گا تو ہی ملے گا، نہیں تو نہیں. اس کے سوا کہیں اور سے مل ہی نہیں سکتا تجھ کو. تو اس سے مانگنے کی کیفیت کیسی ہونا چاہیے؟ جیسے فقیر بادشاہ سے مانگتا ہے. تو ہم سے کیسے مانگتے تھے؟ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، کہ ہم سے مانگتے تھے رغبت کے ساتھ. ایسا نہیں کہ مانگ رہے بس بول دے رہے اللہ کو. دل اللہ کی طرف لپک رہا ہے. دل اللہ کی طرف لپک رہا ہے، غافل نہیں اللہ سے، دل میں دوری نہیں اللہ سے، اللہ کی طرف دل لپک رہا ہے کہ اللہ سے ایسی محبت ہے کہ محبت کے ساتھ مانگ رہا ہے اللہ سے. یدعوننا رغبا ورہبا، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے مانگ رہا ہے کہ کہیں کچھ ایسا نہ مانگ لوں کہ اللہ ناراض ہو جائے. کہیں میری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو، میرے قول میں، میرے عمل میں، میرے قلب میں کہیں ایسی کوئی چیز تو نہیں جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہو. کہ ڈر ان کی زندگی میں ہے. تو ایک طرف عمل ہے اور اسی کے ساتھ دعا بھی ہے. دعا سے پہلے کس کو رکھا؟ عمل کو. کہ خالی دعا 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 کرو اللہ سے ہدایت مل جائے، دعا کرو ایسا ہو جائے، دعا کرو میں نیک بن جاؤں، دعا کرو ایسا ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن تو دعا کے ساتھ خود بھی تو کچھ کر. کہ بعض اوقات آدمی دعا ہی پر تکیہ کر لیتا ہے. اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو عمل بھی کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا؟ دونوں کو جوڑا کہ عمل بھی کرتے ہیں، عمل میں جلدی کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا کیفیت کے ساتھ کرتے ہیں. دعا میں ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک دل اللہ سے امید رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف لپک رہا ہے، ایک دل ڈر رہا ہے. دونوں چیزیں ہیں کہ میری زندگی میں خیر ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، میں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان اچھے کاموں کی بنیاد پر مجھے قبول کر لے، معاف کر دے، رحم کر دے. لیکن میرے کچھ برے کام بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، اور عدل کا تقاضا سزا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سزا دے. تو ایک دل ڈر رہا ہے اور ایک دل امید رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ عدل والا بھی ہے، الرحمن الرحیم بھی ہے، مالک یوم الدین بھی ہے. الرحمن الرحیم رحم والا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معاف کر دے، لیکن بدلے کے دن کا مالک ہے، تو بدلے کا تقاضا ہے کہ بھلائی کا بدلہ بھلا اور برائی کا برا، سزا بھی دے. تو دل امید بھی رکھے ہوئے اور ڈر بھی رہا ہے. یدعوننا، مومن کی دعاؤں میں یہ کیفیت ہوتی ہے. یدعوننا رغبا ورہبا، کہ ہم سے دعا کرتے ہیں کیسے؟ رغبت کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ. لیکن ایسا ڈر جس کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ڈر والی چیز سے بچنا آئے. کس سے ڈر رہا؟ جہنم سے. تو جہنم سے بھاگنے کی کوشش ہے کہ نہیں زندگی میں؟ تو اگر کوشش نہیں ہے تو نے رہبت کا حق ادا نہیں کیا. اگر واقعی تیرے دل میں رہبت، جس کی تعریف اللہ نے کی ہے، اگر واقعی ویسا ہوتا تو تیری زندگی میں بھاگنے کا عمل آتا. بھئی پیڑ ہے، کون سا پیڑ ہے؟ یہ آم کا پیڑ ہے، جام کا پیڑ ہے، انار کا پیڑ ہے. ٹھیک ہے، پھل ہی نہیں اس میں. ایسا کیسا پیڑ بھائی؟ موسم پہ موسم آ کے جا رہے ہیں اور کبھی پھل ہی نہیں لگتا ہے اس کو. یہ کیسا آم کا پیڑ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں. جو واقعی آم کا پیڑ ہے، جب اس کا موسم آئے گا تو پھل بھی اس میں آئے گا. تو ایمان کا پیڑ اگر ہے دل میں تو زندگی میں اس کے پھل آنا چاہیے. اگر نہیں تو پیڑ میں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے. تو یہاں پر کہا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی جس سے ڈر رہا ہے اس سے بھاگنا آتا ہے. تو یہ بات اس میں کہی. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما الرہبۃ فہی الامعان فی الہرب من المکروہ. ایک انسان جس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے، اس کو بھاگنے کی فکر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، ایسے ڈر کا نام ہے. اور وہی ضد الرغبۃ التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه، اور یہ اپوزٹ ہے رغبت کا، جو کہ
انسان کے دل کا ایسی چیز کی طرف سفر کرنا ہے جس کی رغبت اور طلب اس کے دل میں ہے. کسی مرغوب چیز کی طلب میں دل کا اس طرف لپکنا یہ رغبت ہے. کیا ہماری زندگی میں یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے لمحات کی رغبت ویسی ہے جیسے کسی بادشاہ، مالدار، بڑا یا کوئی بھی ہو، اس کی رغبت ہمارے دل میں ہو؟ جیسے اللہ کے انعام کی رغبت دل میں ویسی ہے جیسے دنیا کے مال اور دولت کی رغبت ہو؟ آدمی کو سوچنا چاہیے. کیا اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور اس کی سزا کا خوف، رہبت ویسی زندگی میں ہے جیسا دنیا میں بیماری، فقر و فاقے کی رہبت ہمارے دل میں ہے، اس کا ڈر ہمارے دل میں ہے کہ لاک ڈاؤن میں معلوم نہیں کیا ہوگا، آخرت میں معلوم نہیں کیا ہوگا؟ ہے کہ سوچ پولیس پکڑ لے گا اگر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں تو، وہ ڈر تو ہے. لیکن حشر کے دن فرشتے روک دیں گے جنت میں جانے سے اگر کچھ ہمارے پاس ایمان نہیں ہے. پل صراط پر پکڑے جائیں گے اگر ایمان نہیں ہے، اس کا ڈر ہے. یہ سوچنے کی چیز ہے کہ ہماری زندگی میں وہ چیز کتنی ہے. اگر ہے الحمدللہ، اللہ کی توفیق ہے. نہیں ہے تو اصلاح کا وقت ابھی باقی ہے. آخری سانس سے پہلے، سانس رک گئی، دیکھیے کتنے لوگ چلے گئے لاک ڈاؤن میں، اچھے بھی گئے برے بھی گئے. کتنے لوگ چلے گئے، وہ بھی گئے جن کو ڈر تھا موت آئے گی، وہ بھی گئے جن کو مجھ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی گئے. وہ بھی گئے جو کہتے تھے یہ سب نقلی ہے، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، گئے. وہ بھی ایسے لوگ بھی گئے جن کو لگتا تھا کچھ نہیں ہے، بیماری کچھ نہیں ہے، وہ بھی گئے. کب نمبر آئے گا معلوم نہیں. اس سے پہلے اپنی اصلاح کا وقت ہے. اس سے پہلے اپنی اصلاح کا وقت ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَبِقَدْرِ قِيَامِ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ فِي الْقَلْبِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ. دل میں جس درجے کی رغبت ہو، جس درجے کا ڈر ہو، اس درجے کی توفیق بندے کو اللہ دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم کو خیر کی توفیق ملے. اللہ کی طرف سے توفیق آتی ہے، یوں ہی آ جاتی. کہتے دو چیزیں ہیں، جس درجے میں یہ دو چیزیں بندے کے دل میں ہوں اس درجے کی اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. توفیق سب کو برابر نہیں ملتی. کسی کو فرائض کی توفیق ملے گی، کسی کو فرائض کے ساتھ نوافل کی، کسی کو رسمی، کسی کو اس سے زیادہ، کسی کو اور زیادہ، کسی کو. توفیق کے بھی تو مراتب ہیں بھائی. انبیاء کو جو توفیق ملتی ہے باقی والوں کو ملتی ہے، دوسروں کو ملتی ہے. وہ جو توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ کس درجے کی کس کو ملتی ہے، اس کا مدار کس پر ہوتا ہے. کہ انسان کا دل اللہ کی طرف جیسے لپکتا ہے ویسی اللہ کی طرف سے بندے کو توفیق ملتی ہے. اور اللہ کو جو چیز ناپسند ہے اس چیز سے جیسے دل بھاگتا ہے اس درجے کی بندے کو توفیق ملتی ہے. اللہ کرے ہمارے دلوں کا حال ایسا ہو جائے کہ جو اللہ کو پسند ہے ہمارا دل اس کی طرف لپکے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ہمارا دل اس سے بدکے. اور اللہ کی طرف جو رغبت ہمارے دلوں میں ہو وہ کسی اور چیز کے لیے نہ ہو. اللہ کو پانے کی چاہت جیسی دل میں ہو، کسی اور چیز کے پانے کی چاہت دل میں نہ ہو. یہ واقعی دل میں اب ایمان اور توحید جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی ہے. اللہ ہم کو توفیق دے. تو کہتے ہیں فَبِقَدْرِ قِيَامِ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ فِي الْقَلْبِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ. شفاء العلیل ان کی کتاب ابن قیم کی جو تقدیر کے تعلق سے انہوں نے لکھی ہے، اس میں صفحہ نمبر 107 پر یہ بات کہتے ہیں کہ جس درجے میں بندے کے دل میں رغبت اور رہبت ہوتی ہے اسی درجے کی توفیق اس کو نصیب ہوتی ہے. آخری اس میں جو چیز ہے وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ خشوع کیا ہے. کہ بندہ اس کی زندگی میں خشوع ہو تو خشوع سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. اور نماز میں خشوع سے متعلق جو باتیں ہیں، نماز میں بھی تو خشوع ہونا چاہیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والے کامیاب ہو گئے
جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ خشوع کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔